السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ میزان کے بارے میں جانیں گے جو روز محشر اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو۔ قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ میزان حقیقت میں ایک ترازو ہوگی جس میں دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکی تولی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں برائی تولی جائے گی۔ میزان کے قائم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف خوب ظاہر ہو جائے اور لوگ اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے تولتے ہوئے دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ۔ انسانوں کو اس دن ترازو کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے دونوں پلڑے کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ اس میزان کو ایک فرشتے سپرد کیا جائے گا۔ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اس کی نجات کی علامت ہوگی۔ وہ فرشتہ بلند آواز سے پکار کر کہے گا، جس کو ساری مخلوق سنے گی، کہ فلاں شخص نے ایسی سعادت اور نیک بختی حاصل کر لی ہے جس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ اس کے نقصان و خسارے کی علامت ہوگی۔ وہ فرشتہ ایسی ہی آواز میں پکارے گا جس کو ساری مخلوق سنیں گے کہ فلاں شخص ایسا بدبخت ہے کہ پھر کبھی سعادت مند نہیں ہوگا۔ میزان عدل قائم کیے جانے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سب کو یہی فکر لاحق ہوگی کہ اس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوتا ہے یا پھر ہلکا۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے بڑھ گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی تو وہ کچھ مدت تک آراف جنت اور جہنم کے درمیان میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ بندوں کے اعمال پیش کیے جانے کے وقت برے لوگ نامۂ اعمال کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء و ہاتھوں اور پیروں وغیرہ کو گواہی یعنی بولنے کی طاقت دیں گے، پھر وہ ان کے ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آج قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان چیزوں کی جنہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونا ہے اور اعمال تولنے کے لیے میزان عدل کا قائم کیا جانا حق ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور ایسی قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا یعنی تورات، انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی کتابیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جو آخرت پر بھی یقین رکھے، آخری دن کے حساب اور کتاب کا بھی یقین رکھے۔ مومن کی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی زندگی کو مانتا ہے۔